اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ منہم رعبا۔ اور تم انہیں دیکھو گے تو جاگتا ہوا سمجھو گے، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ہر سال ان کی کروٹیں دائیں اور بائیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اے بندے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور تیرا دل ان کی ہیبت سے بھر جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والا اپنے ساتھیوں سے بولا، تم یہاں غار میں کتنی مدت ٹھہرے رہے؟ کچھ بولے کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا دن سے بھی کم۔ دوسرے بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم جتنا عرصہ ٹھہرے، تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کریں کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے، تو اس میں سے تمہارے لیے کھانے کو لائے، اور اسے چاہیے کہ وہ نرمی سے گفتگو کرے اور ہرگز کسی کو تمہارے متعلق کچھ نہ بتائے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا زبردستی کر کے تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ پھر جب ان کی وفات کے بعد وہ لوگ ان کے گرد عمارت بنانے کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے تو کچھ لوگ بولے، ان کے غار پر نشانی کے لیے کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب ان کا حال خوب جانتا ہے۔ اور وہ مسلمان بادشاہ اور اس کے ساتھی جو اس کام میں غالب رہے تھے بولے، قسم ہے کہ ہم تو ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ یہ بغیر دیکھے بے تکی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ فرما دیجئے میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، لوگوں میں سے انہیں صرف تھوڑے افراد ہی جانتے ہیں۔ تو اہل کتاب سے ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جو قرآن میں ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی یعنی یہودی یا عیسائی سے کچھ نہ پوچھو۔